الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم. محترم دوستوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے اور اسلامی ہجری سال 1445 شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد جو صحابہ کرام سے دعا ثابت ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، جو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا سکھایا کرتے تھے۔ نیا سال آنے پر، نئے سال کا چاند دیکھنے پر اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یہ دعا ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے نئے سال پر۔ ایک کام تو کرنے کا یہ ہے۔ دوسرا کام جو فضیلت ثابت ہے محرم الحرام کی، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ فضیلت حاصل ہے کیوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ پہلے سے فضیلت والا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ مقبول دن اور وہ فضیلت والا دن منتخب کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو واقعہ ہے وہ 10 محرم الحرام کو رکھا۔ ہمارا جو یہ سوچنا کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، یہ غلط ہے۔ پہلے ہی سے فضیلت والا دن تھا، عاشورے کا دن، تو اس عاشورے کے دن میں کیا کرنا چاہیے؟ رزق میں وسعت کرنے کا حکم ہے۔ اپنے گھر والوں پر اچھا خرچ کرے، روزانہ جو بناتا ہو اس سے بہتر بنائے، لیکن اس بنانے میں یہ خاص خیال رکھے کہ کوئی متعین چیز جو ہم بناتے ہیں، جس کو ہم نے رسم و رواج بنا رکھا ہے، وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ وسعت کرنے کا حکم ہے، کوئی متعین چیز کر کے بنانا اس کا حکم نہیں۔ ایسے ماتم کرنا، تعزیہ بنانا، اس میں شرکت کرنا، اس پہ نظر و نیاز ماننا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، قطعاً شریعت میں ان کا کوئی حکم نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اس مہینے میں کرنے کا کام سب سے پہلے دعا پڑھے، دوسرا 10 محرم الحرام کو رزق میں وسعت کرے، گھر والوں کو اچھا کھلائے، اچھا بنائے، تیسرا کام روزہ رکھے 10 محرم الحرام کا، عاشورے کا دن کا۔ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، ایک دن پہلے ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملانا یہ مستحب ہے، یعنی 9، 10 یا 10، 11 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ یہ کام کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے کام ہم کرتے ہیں، جو رسم و رواج ہم نے اس مہینے میں بنا رکھے ہیں، وہ سب شریعت سے تو ثابت ہے نہیں۔ تو اس مہینے میں دعا پڑھ لیں، اس مہینے میں گھر والوں پر رزق میں وسعت کر لیں اور روزہ رکھ لیں، یہ فضیلت ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اس کے علاوہ سب رسم و رواج ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے آگے بڑھ کر کے جو ہمارے ملک میں ایک چیز چل رہی ہے، تو پیچھے کسی نے سوال کیا تھا یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے، یہ کیا چیز ہے؟ کہ کوئی یونیفارم ہے کہ جیسے فوجی کا یونیفارم ہوتا ہے یا پولیس والے کا یونیفارم ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ بار بار اٹھتا رہتا ہے، ابھی بھی اٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے جو ملک کا جو دستور ہے، جو آئین ہے، ایک ہوتا ہے دستور آئین، ایک ہوتا ہے قانون۔ قانون الگ ہے، دستور الگ ہے۔ قانون بنے گا دستور میں جو شرطیں لکھی ہیں ان کے تحت، قانون بنے گا دستور کے تحت۔ ایسا نہیں ہے کہ قانون جو چاہے بنا دے، بلکہ جو دستور میں لکھا گیا ہے۔ اور دستور لکھنے میں قریب 2 سال کا وقت لگا تھا، جس میں ہر سماج کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اور
ہمارے ہندوستان میں ہزاروں عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، جس میں سے ہر دانش مند لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ ان کے مشورے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں یہ اصول لکھے جاتے تھے، پہلے اس میں بحث ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ایک بڑی کمیٹی کو تشکیل دیا گیا جس کا چیئرمین بنایا گیا ڈاکٹر امبیڈکر کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ماہر قانونیات تھے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ ماہر معاشیات بھی تھے، یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے پاس یہ دونوں علم تھے، وہ لندن میں جا کر کے تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد امریکہ پڑھ کر کے آئے تھے، انہوں نے دونوں چیزوں میں ماہریت حاصل کی تھی۔ اس وجہ سے اور باقی دوسری بہت ساری وجوہات ہیں جو اس کو ان کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پھر اس کے اصول مرتب کیے گئے۔ ان اصول میں سے بہت ساری چیزیں جو بنیادی قواعد اور بنیادی حقوق جو حاصل ہیں ہندوستانیوں کو، ان میں سے کچھ اصول بنیادی قانون میں سے اور بنیادی حقوق میں سے ایک ہے مساویات، برابر۔ وہ ذات پات، قوم، مذہب کسی چیز کا نہیں، بلکہ نوکری ملے گی تو کسی ذات کے اعتبار سے نہیں یا کسی مذہب کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ سب کو نوکری حاصل کرنے کا برابر کا حق حاصل دیں گے۔ ایک یہ بنیادی حقوق ہے۔ ایسے ہی آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کے ساتھ رہنے کو قبول کرنا، یہ اس میں لکھا گیا۔ آج نہ تو آزادی ضمیر ہے نہ آزادی مذہب ہے، کیونکہ نماز پڑھنے پر FIR ہو جاتی ہے۔ قانون کو تو برابر توڑا جا رہا ہے، یہ بنیادی حقوق میں سے ہے، اور یہ دفعہ 25 میں آتا ہے۔ جتنے بھی حقوق کی لڑائی لڑنے والے ہوں گے وہ دفعہ 19، دفعہ 25، دفعہ 29، دفعہ 30، دفعہ 31، یہ سب ان کو وہ سنتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، کیونکہ حقوق کی جتنی لڑائی ہے وہ سب انہی میں آتی ہے۔ تو بنیادی حقوق میں سے ایک مساویات ہے، اس میں پھر برابری کا حق ہونا، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کا برابر کا حق دیا جانا۔ ایسے ہی ایک چیز دستور میں لکھی گئی ہے، رہنما اصول۔ رہنما اصول میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے، وہ کیس لڑے گا تو اس کی وکالت کی فیس نہیں دی جائے گی، اس کی گورنمنٹ انتظام کرے گی۔ کوئی آدمی غریب ہے، اس کی مزدوری، اس کے 6 سال سے کم بچے کی پرورش کا انتظام گورنمنٹ کرے گی، اس کی پڑھائی کا انتظام گورنمنٹ کرے گی۔ یہ اس رہنما اصول میں لکھا گیا ہے۔ اس رہنما اصول میں اور کہ قوم کی سماجی طور پر بہبود کے لیے ایک نظام قائم کیا جائے گا کہ سماج ترقی کر سکے، یہ ایک نظام قائم کیا جائے گا، یہ اس میں لکھا ہے، لیکن ان کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ اسی رہنما اصول میں ایک چیز لکھی ہے، یکساں سول کوڈ۔ کوڈ ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک پینل کوڈ، ایک سول کوڈ۔ جتنے بھی کرائم لو ہیں وہ سب آتے ہیں پینل میں، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، کسی کو مار دینا، کسی کا حق چھین لینا، وہ سب پینل کوڈ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سول کوڈ میں کیا آتا ہے؟ سول کوڈ میں اوقاف کی زمینیں، یعنی وقف کی ہوئی زمینیں، نکاح، طلاق، وراثت، شبہ، یہ چیزیں سول کوڈ میں آتی ہیں۔ اب یونیفارم سول کوڈ کو جو اس میں ایک چیز یکساں سول کوڈ آئی ہے، یہ اس کو بار بار کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس میں مسلمانوں کے ہاتھ سے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اگر یہ قانون لاگو ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کا مسلمانوں سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ جیسے آدیواسی ہے، قریب 11.5 کروڑ لوگ ہیں آدیواسی جو ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ ان کی زمین کو کوئی خرید نہیں سکتا، یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی نہیں خرید سکتا۔ اگر وزیر اعظم بھی خریدے گا تو وہ بھی اجازت لے کر کے خریدے گا۔ پھر اس میں انہوں نے ایک ترمیم کی ہے۔ ترمیم کیا کی ہے کہ ترمیم یہ کی ہے کہ جو آدیواسی کی زمین خریدی جائے گی تو 3 سے 4 فٹ کی زمین کا مالک بیچنے والا آدیواسی ہوگا، اس کے نیچے کی جو زمین ہوگی وہ خریدنے والا ہوگا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، اور کیسی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔
ایسا کیوں قانون بنایا, اس میں ترمیم کیوں کی ہے؟ ترمیم اس لیے کی گئی ہے کہ جو آدی واسیوں کے حصے میں جو زمین ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں, اس زمین کی معدنیات, اس زمین کے نیچے انتہائی قیمتی معدنیات چھپے ہوئے ہیں. جب وہ کبھی نکالے جائیں گے تو یہ ملک سارے ملکوں میں سب سے بڑا مالدار ملک ثابت ہوگا. اس لیے یہ قانون بنایا گیا